اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ اس سلسلے کا 25واں پروگرام ہے. آج کے اس پروگرام میں بھی مختلف موضوعات پر مشتمل سوالات ہوں گے جو آپ نے ای میل کے ذریعے ہمیں بھجوائے ہیں. آئندہ بھی آپ ہمیں ای میل پر یا وائس میل پر فون کر کے اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ای میل ایڈریس آپ جانتے ہیں کہ facts@mta.tv اور وائس میل کے لیے نمبر ہے 00442086878032. آج کے پینل میں شامل علماء کرام کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. مستقل ہمارے اس پینل کے ممبر ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں پہلا سوال اپنے استاد محترم مکرم محترم مبشر احمد کاہلوں صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ سوال ہمیں نائلہ لقمان صاحبہ نے بھجوایا ہے. کافی عرصے سے ان کا یہ سوال ہمارے پاس ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اپنے تمام ویورز کو کہ جو سوال آپ کا آتا ہے اس کو ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے اپنی باری تک پہنچنے میں، لیکن ہم آپ کے بھجوائے ہوئے سوالات کوشش کر کے ضرور شامل کرتے ہیں. اس لیے آپ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور انتظار کے ساتھ جب پروگرام دیکھتا رہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور شامل کیا جائے گا. تو ملصد سوال ان کا یہ ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ آج کل کے دور کے حساب سے فی تولہ زیور پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اگر زیور استعمال میں ہو تو اس پر زکوٰۃ کا کیا طریق ہے؟ جی، ایک تولے زیور پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی. اگر چاندی کا زیور ہو تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہونے کے لیے کم از کم 52.5 تولے چاندی کا زیور ہو یا اس سے زائد وزن کا ہو تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. اور اگر سونے کا زیور ہو تو کم از کم 7.5 تولے کی وزن کا سونے کا زیور ہو یا اس سے زائد وزن کا زیور ہو تو اس پہ زکوٰۃ عائد ہوگی. 1 تولے کا زیور خواہ چاندی کا ہو خواہ سونے کا ہو، اس پہ زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی. باقی یہ کہ جو زیور استعمال میں ہو اس پہ زکوٰۃ کا کیا طریق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا. تو حضور نے فرمایا، اور حضور کا یہ جواب قادیان سے چھپنے والے اخبار الحکم میں 17 نومبر 1905 کی اشاعت میں شائع ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو زیور استعمال میں آتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو رکھا رہتا ہے اور کبھی کبھی پہنا جاوے اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے. جو زیور پہنا جاوے اور کبھی کبھی غریب عورتوں کو استعمال کے لیے دیا جاوے، بعض کا اس کی نسبت یہ فتویٰ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں. اور جو زیور پہنا جائے اور دوسروں کو استعمال کے لیے نہ دیا جائے اس میں زکوٰۃ دینا بہتر ہے. اسی طرح ایسا زیور جو کسی نے محض اپنی رقم کو
محفوظ رکھنے کے لیے زیور بنوا کر اس رقم کو زیور کی شکل میں رکھا ہوا ہو، اس پر زکوٰۃ دینا تمام مسلمانوں کے نزدیک لازمی اور فرض ہے۔ تو یہ زیور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریق ہے۔ جی کل صاحب، اس سوال کے پہلے حصے کی طرف میں پھر آنا چاہوں گا اور تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ شاید ان کی یہ مراد ہو کہ جو زیور، جو سونے کے زیورات 7.5 تولے کی مقدار تک پہنچ جائیں، اس میں پھر ہر تولے پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوگی آج کل کے دور کے حساب سے، شاید ان کی یہ مراد ہو۔ نہیں، ہر تولے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو بھی وزن ہے اس کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ جی یعنی خواہ وہ زیور 20 تولے ہو، خواہ 50 تولے ہو، خواہ 100 تولے ہو، جتنا بھی زیور ہے جو 7.5 تولے سے بڑھ کر ہوگا، اگر وہ سونے کا زیور ہو، یا 52.5 تولے یا اس سے بڑھ کر ہو اگر وہ چاندی کا زیور ہو، تو اس کی مالیت کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نائلہ لقمان صاحبہ، آپ نے آپ کا سوال جیسے آیا تھا وہ پیش کیا ہے اور اس کے مختلف 2 پہلوؤں سے جواب جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جو بات آپ پوچھنا چاہتی تھیں وہ نہیں آئیں تو آپ دوبارہ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کر دیں گے۔ زیر صاحب، یہ ایک دور دراز جگہ سے آسٹریلیا سے سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ خرم مسعود صاحب پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر نماز کے دوران پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انسان کوئی اور سورت پڑھنی بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ فقہی اصطلاح میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی سورت یا قرآن کریم کی کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھنا ضم سورت کہلاتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن کریم کے کچھ حصے کو ملانا۔ اور یہ نماز کے فقہاء کے نزدیک یہ نماز کے ان 12 واجبات میں سے ایک ہے، جس کو اگر انسان اگر تو عمدن چھوڑے گا، جان بوجھ کے چھوڑے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز درست نہیں ہے، اور اگر وہ بھول کر غلطی سے سہون رہ جائے تو اس کا جو کفارہ ہے وہ اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ نماز کے آخر پر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے، جو کہ 2 سجدے ہوتے ہیں جو اپنی اس غلطی کے کفارے کے لیے انسان کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو پہلی یا دوسری رکعت میں وہ نماز کے ضم سورت کرنا بھول گیا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورت کا کوئی حصہ پڑھنا بھول گیا ہے، تو پھر جب وہ نماز ختم کرنے لگتا ہے تو اس وقت وہ 2 سجدے اگر کر لیتا ہے، جسے سجدہ سہو کہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ ان کو دوبارہ کسی موقع پہ کسی اور نماز کے رکن میں اس سورت کے اس حصے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ زیر صاحب۔ یہ اگلا سوال کلم صاحب ملیحہ ناصر صاحبہ نے پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں ماہانہ اسکیم اور اس طرح کے کئی اور ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، کہتی ہیں کیا ان میں سرمایہ کاری کرنا اور منافع لینا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس قسم کی اسکیمیں ہیں اور ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں وہ سودی نظام چلا رہے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ قرض جس پہ قرض دینے والا نفع حاصل کرے وہ سود ہے۔ اب جو شخص کسی ادارے کو اپنی رقم دیتا ہے، وہ رقم ظاہر ہے کہ وہ اس کو تحفہ تو نہیں دے رہا، وہ اس کے پاس امانت بھی نہیں رکھوا رہا۔ جو یہ اسکیمیں دیتی ہیں جس کو منافع کہا جاتا ہے، ان کے پاس تو امانت بھی نہیں رکھواتا، ان کے ساتھ وہ کاروبار میں شراکت بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ رقم کہاں لگی ہے، کیا انہوں نے کاروبار کیا، کیا تو شراکت میں تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کس کام میں اپنی رقم لگا رہا ہوں۔ تو یہ صرف قرض کی قسم ہے،
کہ ایک انسان ان اداروں کو اپنی رقم قرض کے طور پر دیتا ہے اور وہ ادارے اس کے ساتھ پھر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم تمہیں ماہانہ یا سماہی یا ششماہی یا سالانہ کے حساب سے یا اتنے سال کے بعد تمہیں اس شرح کے ساتھ اتنا منافع دیں گے۔ تو جس رقم جمع کروانے والے کا ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا کہ میری رقم پر وہ مجھے اتنا منافع دیں گے، خواہ اس کی شکل 5 سال یا 7 سال یا 10 سال یا 20 سال کے بعد ہو، یا سالانہ ہو یا ششماہی ہو یا سماہی ہو یا ماہانہ ہو، وہ سود ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ارشاد اخبار بدر قادیان کی 27 مارچ 1903 کی اشاعت میں شائع ہوا۔ حضور فرماتے ہیں شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا۔ تو جتنی بھی یہ اسکیمیں ہیں ان پہ یہ حضور کی بیان کردہ سود کی تعریف صادق ہے۔ آگے فرمایا لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے۔ چنانچہ انبیاء ہمیشہ شرائط کی رعایت رکھتے آئے ہیں۔ اگر بادشاہ کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے، وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے۔ پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ نہ دیا ہو۔ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ ہو۔ خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ جو منافع کی اسکیمیں ہیں ان میں رقم جمع کروانے والا تو رقم جمع ہی اس لیے کرواتا ہے کہ مجھے اس پہ فائدہ ملے۔ اگر اسے پتہ چلے کہ مجھے اس پہ فائدہ نہیں ملے گا تو وہاں رقم وہ اپنی جمع ہی نہیں کروائے گا۔ پھر فرمایا اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جبکہ لینے والا اس خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھ کو سود ملے، ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دیوے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ مجلس افتاء نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سود کی ایک تعریف پیش کی جسے حضور نے 20 فروری سن 1961 کو منظور فرمایا۔ وہ جو تعریف حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے منظور فرمائی وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کے الفاظ ہیں شرع میں سود کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے جو محض روپیہ کے معاوضے میں حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھاٹے کا عقلاً امکان نہیں ہوتا۔ یہ مالی فائدہ مدت معینہ پر پہلے سے مقدار، جنس یا رقم کی صورت میں معین ہوتا ہے۔ تو سود کی یہ تعریف حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے 20 فروری 1961 کو منظور فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حکومت پاکستان نے ڈاکخانے میں پوسٹل سیونگ اسکیم جاری کی اور سیونگ سرٹیفکیٹس جاری کیے جن پہ جمع شدہ رقم پر منافع حکومت دیتی تھی۔ اس کے بارے میں مجلس افتاء نے ایک سفارش حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی جسے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے
9 अगस्त 1965 को मंजूर फरमाया। उसके अल्फाज ये हैं, मैं वो अल्फाज पढ़कर सुनाता हूँ। हर ऐसा माली मुआहदा जिस पर सूद की तारीफ सादिक आती है, खाह वो फर्द और फर्द के दरमियान हो या हुकूमत और फर्द के दरमियान हो, एक ही हुक्म रखता है और शरअन हराम है। राइजुल वक्त, पोस्टल और सेविंग सर्टिफिकेट के मुआहदात भी अभी मौजूदा शराइत की रूह से सूद करार पाते हैं। मौजूदा सूरत में हुकूमत के जारी करदा कर्जाजात पर भी सूद की तारीफ इतलाक पाती है, लेकिन जायज़ होगा कि सूद लिए बगैर हुकूमत को कर्ज दिया जाए, और अगर बअमरे मजबूरी सूद लेना पड़े तो उसे इशाअत इस्लाम में दे दिया जाए। ये सिफारिश जो मजलिस इफ्ताह ने पेश की, इसे हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने 9 अगस्त 1965 को मंजूर फरमाया था। जी ठीक है कालम साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ज़हीर साहब, नमाज, ज़कात या उसके मुतल्लिक़ सवालात से गुज़रते हुए इस वक्त हमारे पास एक इससे मुख्तलिफ सवाल है, इसका ताल्लुक़ हज से है। समीना याहिया साहबा ने हमें ये पूछा है, वो कहती हैं क्या कर्ज़ लेकर हज की अदायगी करना दुरुस्त है, जबकि इंसान के अपने बच्चों की तालीम और शादी या जहेज़ वगैरह के लिए पैसों की उसे ज़रूरत हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ हज की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र फरमाया है, वहाँ साथ ही ये फरमाया कि मन इस्तता इलैहि सबीला, कि ये हज उस पर फ़र्ज़ है जो इस तक इसकी इस्तिताअत रखता है। और इसके लिए फ़ुक़हा ने या अहादीस की रोशनी में, कुरान करीम की इन आयात की रोशनी में जो हज के लिए जिन चीज़ों को लाज़मी करार दिया है, उसमें जहाँ पे रास्ते का अमन, इंसान के पास उस सफ़र के लिए पैसा होना, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी करार दिया कि वो जब वो जाएगा तो उसकी अदम मौजूदगी में जो उसके अहल खाना हैं, उनकी ज़रूरियात के लिए भी उसके पास इतनी रकम होनी चाहिए कि वो उनकी ज़रूरियात का सामान करके फिर जाए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती हैं कि जो शख्स, जिस शख्स के पास अपने पास इतना पैसा हो कि वो उस सफ़र, हज का सफ़र इख्तियार करने के लिए जो उसको ज़ादे राह ज़रूरत है, यानी रास्ते में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन कपड़ों की ज़रूरत है, जिन बाकी अशिया की ज़रूरत है, जो उसका किराया वगैरह है रास्ते का, सफ़र का, वो पूरा करने के साथ साथ उसको अपने घर वालों के लिए अपनी अदम मौजूदगी में जो उनकी ज़रूरियात की अशिया हैं वो भी ज़रूरी होनी चाहिए। तो इतनी वजाहत के बाद फिर ये कैसे समझा जा सकता है कि जिस पर कर्ज़ हो या कोई शख्स कर्ज़ लेकर हज करने का इरादा, उस पर तो फ़र्ज़ ही नहीं है। इसी तरह जो बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चों की शादियां हैं, उनके जहेज़ हैं, उनकी तालीम के अखराजात हैं, ये भी दरअसल इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से आता है। और इनकी मौजूदगी में अगर किसी पर इन भारी ज़िम्मेदारियों का बोझ मौजूद है तो उस शख्स का इन ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके हज के लिए चले जाना उसके लिए जायज़ नहीं है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो एक जगह पर यहाँ तक फरमाया, किसी के सवाल पर हुज़ूर ने फरमाया कि अगर किसी का हमसाया फ़ाक़ा में हो तो उसके लिए शरन हज जायज़ नहीं, मुक़द्दम हमदर्दी और उसकी खबरगिरी है, क्योंकि हज के अमाल बाद में आते हैं। यानी इतनी वजाहत हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि अगर हमसाया भी भूखा है तो उसकी हमदर्दी, उसके साथ हमदर्दी पहले करो, फिर हज पे जाओ। और इस सिलसिले में वो जो बड़ा मशहूर है सूफिया का जो वाक़या है वो सामने हमारे मद्देनज़र है कि एक शख्स ने कशफन ये बताया गया कि इस साल जितने भी हाजी आए थे उनमें से सिर्फ एक शख्स का हज कबूल हुआ है, और वो भी वो शख्स है जो हज पे आया ही नहीं।
تو اس نے اس کی تحقیق میں جب گیا تو اسے پتہ چلا، خلاصہ یہ کہ اسے پتہ چلا کہ وہ شخص تھا کہ اس نے جو حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، جب اسے پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ اور اس کے بچے بھوکے ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو وہ پیسے اٹھا کے اس نے انہیں دے دیے۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان کا جو نتیجہ ہے اس کی نیت کی بنا پر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو دیکھتا ہے، تو اس لیے اگر کسی شخص پر قرض ہے یا کسی شخص پر اس کی اولاد کی شادی بیاہ کی، ان کی تعلیمات کی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ذمہ داریاں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی ادائیگی کیے بغیر حج کی فرضیت کے لیے چلے جانا مناسب نہیں۔ جی ٹھیک ہے ویسا۔ اب ہم ناظرین کرام اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم سے انہوں نے بھیجا ہے۔ کل سب سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے فرمایا تھا کہ مردوں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے عورت اقامت نہیں کہہ سکتی، خواہ دو میاں بیوی ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا مشکل سی بات ہے یا عام سنی ہوئی نہیں ہے، تو براہ کرم اس کی کچھ مزید وضاحت فرما دیں۔ اصولی طور پر بات یہ ہے کہ عورتوں پر نماز باجماعت فرض ہی نہیں، تو جو نماز باجماعت عورتوں پر فرض ہی نہیں، اس نماز باجماعت کے لوازم اور تقاضے، مثلا اذان دینا، اقامت کہنا، ان سے بھی عورتوں کو رخصت دی گئی ہے۔ عورتوں کو نماز باجماعت پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ان پہ اس کی فرضیت نہیں۔ تو اذان اور اقامت تو انہی لوگوں پہ ہوگی جن پہ نماز باجماعت کی پابندی ہے، تو جن کو زائد رخصت کے طور پہ اجازت دی گئی ہے انہیں اس کی پابندیوں سے آزاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسا علی النساء اذان ولا اقامت، کہ عورتوں کو اذان دینا اور اقامت کہنا وہ ضروری نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ۔ زیر صاحب ہمارے پاس تقریباً 3.5 منٹ ہیں، تو مجھے امید ہے اس میں یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ یہ سوال یہ ہے کہ کہتی ہیں خاتون کہ شادی کے وقت میرا حق مہر 5000 مارک مقرر ہوا تھا، جو جرمن مارک ہیں، اور اب مارک جو ہے یورو میں تبدیل ہو گیا، تو حق مہر کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ یہ سوال تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس طرح پھیل گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان سے نکل کر دنیا کے 200 ممالک میں جماعت پھیل گئی اور وہاں کے لوگ بھی پہنچے، تو بڑے لوگوں کو یہ معاملہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ خاوند پر ایک قرض ہوتا ہے، اور بہترین اور خوبصورت طریق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور قرآن کریم نے جس کی تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کے جتنی جلدی ہو سکے یہ قرض سے سبکدوش ہو جایا جائے، اور شادی کے بعد اس کی ادائیگی جتنی جلدی ہو کی جائے۔ اور اسی لیے یہ قرض ہے یہاں تک کہ اگر خاوند کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، تو وہ اس کے ترکے میں سے پہلے بطور قرض ادا کیا جائے گا۔ تو اتنی اس کی پابندی ہے، اس لیے اس طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور پھر اس میں جھگڑے بھی نہیں پیدا ہوتے اگر انسان شروع میں ہی اس کو ادائیگی کر دے۔ لیکن اب جو معاملہ ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ یہ بہت سارے لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے پاکستانی روپے میں شادیاں ہوئیں تو اس وقت حق مہر رکھا گیا، اسی طرح جو جن کا جرمنی میں ہوا شروع میں اس وقت وہ جرمن مارک تھے تو اس کا رکھا گیا۔ تو اس کا طریق یہی ہے کہ جب بھی وہ ادائیگی ہوگی جو کرنسی موجود ہے اسی میں اس کی ادائیگی کی جائے گی، صرف یہ ہے کہ اس کی جو کنورشن ریٹ ہے اس کے مطابق کر دیا جائے گا کہ اگر 5000 مارک کی اس ویلیو اگر نکالی جائے کہ اتنی ہو سکتی ہے اور اس کے برابر اتنے اب یورو آتے ہیں تو وہ یورو میں اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا مثال کے طور پہ 1 لاکھ حق مہر پاکستانی روپے میں رکھا ہوا تھا تو وہی اس کا خاوند اس عورت کا خاوند یہاں پہ یو کے میں ہے اور وہ پاؤنڈ میں اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے مطابق جو بھی اس کا 800-900 پاؤنڈ بنے گا وہ ادائیگی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ یورو میں کرنا چاہتا ہے تو وہی
جو 1000 کے قریب یا جتنا بھی اس کی کنورشن ریٹ بنتی ہے جی شرط جی وہ جو بھی اس کا تبادلہ ہوگا جو بھی اس کی ویلیو ہوگی اس کے مطابق اس کی ادائیگی ہو جائے گی. اس میں کوئی نہ پریشانی والی بات ہے نہ کوئی ایسی مشکل بات ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.